بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت موجود ہیں کہ حاسدین نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدزن ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی طریقے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت با پردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی کہ امام ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک جب بات پہنچی تو اس نے کہا، انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جم غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا کہ ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔